ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے بحیرہ کو، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ کو مقرر کیا ہے، ولا وصیلہ، اور نہ ہی وصیلہ جانور کو مقرر کیا ہے، ولا حامن، اور نہ ہی حامی جانور کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کی مذمت ہے جو حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں۔ ابھی ذکر ہوا کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ناپاک قرار دیا، وہ چیز ناپاک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام معاملات، تمام کام، تمام چیزیں وہ حلال ہیں، جائز ہیں، پاک ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ اگر جائز ہے تو اس کی دلیل بیان کرو، کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ کرنا جائز ہے، اگر یہ نہ ملا تو یہ حرام ہو جائے گا، اور اسے حرام سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا وہ حلال ہے، وہ مباح ہے۔ تو یہاں پر کافروں کی مذمت کی گئی۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کہتے تھے، حالانکہ وہ جانور حلال ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے یہاں نر ہوتا، یعنی وہ اونٹنی جس کے یہاں 5 بچوں کی ولادت ہوئی اور 5واں بچہ اونٹ ہوتا، نر ہوتا، تو وہ اس اونٹنی کا کان چیر دیتے اور اسے کہتے یہ بحیرہ ہے۔ نہ تو اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے۔ اگر یہ کہیں پانی پینے جائے یا چارہ کھانے جائے تو عام طور پر انسان اپنے پانی کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہر وقت جانور کو پانی نہیں پینے دیتا، چارہ نہیں کھانے دیتا، لیکن اس کے متعلق کہتے کہ اس کو پانی سے روکنا اور چارے سے روکنا یہ بھی حرام ہے، اس کو بحیرہ کہتے۔ بحیرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کان چیرا ہوا۔ اسی طرح جب یہ سفر پر جاتے یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ منت مانتے، اگر میں سفر سے خیریت کے ساتھ واپس آ جاؤں، یا بیمار ہوتے تو منت مانتے کہ میں تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صائبہ ہے۔ اس کے معنی بھی یہی ہوتے کہ اب اس سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے، جہاں گھومے پھرے، جو چیز کھانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس پر سوار ہونا جائز ہے، نہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، وہ یہ تصور کرتے۔ اسی طرح اسے ذبح کر کے کھانا بھی یہ حرام سمجھتے۔ اسی طرح اگر بکری کے یہاں 7 بچے جنم لے لیتے، یعنی بکری کے یہاں 7 بچوں کی ولادت ہوتی اور ان میں سے 7واں بچہ اگر نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اگر 7واں بچہ مادہ ہوتا یعنی بکری ہوتی تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور اگر 7ویں مرتبہ میں نر و مادہ دونوں پیدا ہو جاتے، یعنی 2 بچے ہو جاتے، تو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے، سوات کے ساتھ وسیلہ، اور کہتے یہ بکری اب کھانا ہم پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جاتی تو کہتے اس اونٹ سے 10 بچے ہمیں حاصل ہوئے، لہذا یہ اونٹ حامی ہو گیا، اب اس کو وہ چھوڑ دیتے، نہ اس پہ سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے۔ اگر یہ چارہ کھاتا یا پانی پیتا تو یہ سمجھتے کہ اس کو اس سے روکنا یہ حرام ہے اور اسے حامی کہتے۔ یہ تفصیل حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھی۔
آگے آپ لکھتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا تھا، اور صاحبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا تھا۔ یہ رسمیں زمانے جاہلیت سے ابتدائے عہد اسلام تک چلی آ رہی تھیں۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں مقرر فرمایا بحیرہ کو، ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ جانور کو، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ جانور کو، ولا حامن، اور نہ ہی حامی جانور کو، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا، تو یہ واقعی بے عقل ہیں، بہت ہی زیادہ بے عقل ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور دوسرا اپنا دنیاوی نقصان کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے حلال کیے، اپنی مرضی سے وہ اسے حرام کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ اور رسول کے حکم کو مانو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو طریقہ ہم نے باپ داداؤں سے پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی باپ دادا کا اتباع اور ان کی پیروی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ اہل علم ہوں اور سیدھی راہ پر ہوں، نیک صالح ہوں، تو باپ داداؤں کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن جب باپ دادا گمراہ ہوں اور جاہل ہوں اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہوں تو ان کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔